الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآل اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی۔ یہاں پہ مسئلہ نمبر جو ہے وہ 362 ہے۔ اذا وقع نشوز من الزوجین ومنافرۃ وشقاق بین الطرفین بعث الحاکم حکمین۔ یہاں پہ گفتگو یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک حکم ہے کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے اور ان کے درمیان صلح نہ ہو رہی ہو تو فوراً جو ہے وہ طلاق کی طرف نہ بڑھا جائے، بلکہ ہر ایک کے خاندان سے جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ معین کیا جائے اور دو جو ہے وہ حکم ہو جائیں گے، دو جو ہے وہ بندے ہو جائیں گے جن کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ ان کے معاملات کے بارے میں تحقیق کریں، ان کی مشاکل کو دیکھیں اور ان کے درمیان کیا سلوک کروانے کی کوشش کریں۔ اور پھر یہاں پہ ایک شرعی حکم آئے گا کہ یہ جو دو حکم فیصلہ کریں گے یہ فیصلہ ایک شرعی حیثیت پیدا کرے گا، اور میاں بیوی کے لیے ان کے فیصلے کو قبول کرنا کیا ہو جائے گا، شرعاً واجب ہو جائے گا، اور ان کے فیصلے سے انکار کرنا، رد کرنا ان کے لیے کیا ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ اور یہ جو سارا نظام چلے گا یہ حاکم شرع کی نگرانی میں چلے گا، یعنی کوئی بھی فقیہ جامع شرعیت وہ اپنی نگرانی میں کیا یہ کام چلائے گا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ملک میں اور ہمارے یہاں فقہا نہیں ہوتے، حاکم شرع نہیں ہوتے، تو لہٰذا یہ حکمین والا تصور بھی کیا ہے وہاں پہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ اسلام کی جو ہے وہ مثالی صورتحال ہے کہ فقہا جس معاشرے میں زیادہ ہوں گے اور حاکم شرع ہوں گے تو وہ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ہینڈل کریں گے اور چلائیں گے، جس سے جو ہے وہ حالات کیا بہتر ہوں گے۔ تو متن یہ ہے کہ اذا وقع نشوز ہوں کہ اگر جو ہے وہ نافرمانی اور ناچز پن جو ہے وہ واقع ہو دونوں کی طرف سے، یعنی شوہر بھی جو ہے وہ بیوی کے حقوق نہیں دے رہا اور بیوی بھی کیا شوہر کے حقوق پورے نہیں کر رہی۔ آگے جو ہے وہ ایک قسم کی واو تفصیلیہ ہے کہ منافرت و شقاق، ایک دوسرے کے درمیان نفرت پیدا ہو گئی، اور شقاق بین طرفین، طرفین کے درمیان کیا جدائی پڑ گئی، درار پڑ گئی۔ تو بعث الحاکم حکمین، تو یہاں پہ جو حاکم ہوگا، حاکم تمہارا کیا ہے، حاکم شرعی، وہ کیا ہے دو حکم بھیجے گا، دو فیصلہ کرنے والے بھیجے گا۔ ایک جو ہے وہ حکم من جانب الزوج، ایک شوہر کی طرف سے ہوگا، اور وآخر من جانب الزوجہ، اور دوسرے کس کی طرف سے ہوگا، بیوی کی طرف سے ہوگا۔ یہ وہ کیوں بھیجے گا، للاصلاح ورفع الشقاق، تاکہ یہ دونوں کیا کریں، اصلاح کریں۔ اصلاح کے لیے پھر وہ تفسیریہ کیا مطلب اصلاح کا، یعنی رفع الشقاق، ان کے درمیان جو جدائی ہے اس کو ختم کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی اصلاح کریں اور ان کے درمیان جدائی کو ختم کریں، کس حساب سے، بما رأیاہ صالحا من الجمع، کہ جس کو وہ بہتر دیکھتے ہوں، رأیاہ دونوں حاکم جس چیز کو بہتر سمجھتے ہوں۔ اب وہ بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے، من الجمع، یا تو وہ دونوں کو جمع کر دیں، یا کہ اول فراق، یا دونوں کے درمیان کیا جدائی ڈال دیں، باذنہما، دونوں کی اجازت سے، میاں بیوی کی اجازت سے دونوں کو کیا الگ کر دیں، کمایاتی، جیسا کہ یہ کیا بعد میں آئے گا۔ یعنی جو دو حکم کا کام ہوگا یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں کے لیے بہتر کیا ہے، بما رأیاہ صالحا، علیکم السلام، کہ کیا چیز جو ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، جو ان کے لیے بہتر ہوگا وہی جو ہے وہ انجام کیا ہے ان کو دینا ہوگا۔ اس کی تفصیل کے آگے مزید بھی کیا ذکر کریں گے۔ وَيَجِبُ عَلَيْهِمَا، علیہما یعنی علی الحکمین، ان دونوں حکمین کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ البحث والاجتہاد فی حالہما، بحث اور اجتہاد یعنی کوشش کریں، تلاش کریں، اور بحث کیا مطلب ہے، تحقیق کے معنی میں، کہ وہ کیا کریں، تحقیق کریں، فی حالہما، میاں بیوی دونوں کی حالت کے متعلق کیا تحقیق کریں، وفیما، اور اس بارے میں تحقیق کریں کہ ما ہوا السبب والعلت لحصول الشقاق بینہما، کہ جو چیز سبب بنی اور وجہ بنی، علت بنی کس کام کے لیے، کہ ان کے درمیان کیا ہے جدائی پڑ گئی ہے، یعنی وہ کیا وجہ آخر بنی ہے کہ ان کے درمیان کیا ہے یہ جدائی واقع ہو گئی ہے۔ ثم یسعیان، پھر یہ دونوں کیا کوشش کریں گے، فی امرہما یعنی میاں بیوی کے معاملے میں، میاں بیوی کے معاملے میں کوشش کریں گے۔ فَكُلَّمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيُهُمَا، پس ہر وہ فیصلہ
کہ استقر علیہ رأیہما کہ جن کے اوپر دونوں کی کیا رائے ٹھہرے گی، جس بات کے اوپر دونوں کی رائے ٹھہر جائے گی، وہ حکم بہی اور جس رائے کے مطابق یا جس فیصلے کے مطابق دونوں حکم لگائیں گے، فیصلہ کریں گے، یعنی کلما استقر علیہ رأیہما و حکم بہی، اور ہر وہ چیز کلما ہر وہ چیز کے حکم بہی جس کے اوپر یہ دونوں کیا لگائیں گے، فیصلہ لگائیں گے، یعنی جو بھی یہ فیصلہ کریں گے، جو یہ نتیجہ نکالیں گے، نافذہ علی الزوجین، وہ جو ان کا نتیجہ ہے، ان کا فیصلہ ہے، وہ میاں بیوی کے اوپر کیا نافذ ہو جائے گا، اور ویلزم علیہما میاں بیوی کے اوپر دونوں کے اوپر لازم ہو جائے گا کہ الرضا بھی، وہ اسی فیصلے کے اوپر کیا ہوں، راضی ہوں، لیکن شرط کیا رہے گی، بشرط کون سائغن، جبکہ یہ شرط رہے گی کہ وہ فیصلہ کیا ہونا چاہیے، شرعی طور پہ سائغ اور جائز کام ہونا چاہیے، کوئی اس میں حرام کا ایشو نہ ہو۔ جیسے وہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، کما لو شرطا علی الزوج، جیسے کہ وہ دونوں شرطا تسنیہ کثیر ہے، وہ دو حکم جو ہے وہ شرط لگاتے ہیں علی الزوج، شوہر کے اوپر یہ ضروری قرار دیتے ہیں کہ این یسکن الزوجۃ فی البلد الفلانی، کہ وہ اپنی بیوی کو کہاں پہ ٹھہرائے، فلاں شہر میں، تو کہتا ہے کہ تم اس شہر سے نکلو دوسرے شہر کیا شفٹ ہو جاؤ، او فی مسکن مخصوص، یا وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک مخصوص کیا ہے مسکن اور سکن میں کیا ٹھہرایا جائے، ایک مخصوص کیا ہے گھر میں، ٹھیک ہے، فرض کریں علیحدہ گھر کچھ دیکھ دیا جائے، وہاں پہ ٹھہرایا جائے، او عند ابویہا، یا وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اس کو کہاں پہ رکھے، ابویہا اس بیوی کے کیا والدین کے گھر، کہ یہ کیا ہے جی خود بھی ادھر رہے اور کیا ہے بیوی کو بھی وہاں پہ رکھے، ٹھیک ہے، او لا یسکن معہا فی الدار امہ، یا وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ لا یسکن معہا، کہ وہ اس بیوی کے ساتھ نہیں رکھے گا ایک گھر میں، کس کو نہیں رکھے گا، امہ اپنی ماں کو، او اختہ یا اپنی بہن کو، ولو فی بیت منفرد، اگرچہ وہ گھر کیا ہو علیحدہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی علیحدہ گھر میں سے رکھے گا، اور اس گھر میں جو ہے وہ اس کی والدہ اور اپنی والدہ اور بہن کو بھی کیا اس کے ساتھ نہیں رکھے گا، اولاد اس کے نماحا ذرتہا، یا جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں رکھے گا اس کی سوکن کو، فی دار واحدۃ، ایک گھر میں، ونحو ذالک، اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی ایک ایسا فیصلہ کہ جس کی وجہ سے وہ بہتر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے درمیان کیا ہے جدائی ختم ہوگی اور یہ دونوں کیا اکٹھا رہنا شروع کر دیں گے، او شرط علیہا، یا جو ہے وہ بیوی کے اوپر وہ فقط شرط رکھتے ہیں، فیصلہ یوں صادر کرتے ہیں کہ بیوی یہ والا کام کرے، کون سا کام، کہ این تعجلہ بالمہر الحال، کہ وہ کیا کرے جی، تعجلہ شوہر کو مہلت دے، اجل یعنی مدت قرار دے، کس کی، مہر حال کی، یعنی وہ مہر جو حالن ابھی دینا ضروری ہو گیا تھا اس کی مدت قرار دے، الی اجل، ایک مدت تک، یعنی اسے کہے کہ تم اس کی کیا مدت رکھو، اور یہ کہو کہ میں جو ہے وہ 2 سال تک کیا مار نہیں دوں گی، 2 سال کے بعد کیا مار لوں گی، یوں کر کے، او ترد علیہ ما قبضتہ قرضا، یا جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تردہ، کہ بیوی واپس کرے، علیہ یعنی شوہر کو واپس کر دے، ما قبضتہ جو اس نے کیا شوہر سے لیا تھا، جو اس نے مار لیا تھا وہ شوہر کو واپس کرے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو وہ واپس کس لحاظ سے کرے، قرضاً یعنی قرض کے طور پہ کیا کرے، واپس کرے، اور شوہر سے کہا جائے کہ تم بھی کیا ہے جب تمہارے لیے آسانی ہو تو یہ قرض کیا کرنا، واپس کرنا، ونحو ذالک، یا اس طرح کی اور بھی کیا ہے کوئی ایسے کام کی شرائط رکھی جا سکتی ہیں کہ جو شریعت میں کیا ہوں جائز شرطیں ہوتی ہیں، بخلاف ما، جبکہ برخلاف اس چیز کے کہ اذا کان غیر سائغ، ٹھیک ہے، اوپر کہا تھا کیا کہا تھا کہ وہ اگر جائز فیصلہ ہوگا، جائز سے مراد کیا ہے، شریعت میں جائز، شریعت میں کوئی جائز فیصلہ ہوگا تو وہ ان کے اوپر کیا واجب ہوگا، میاں بیوی کے اوپر ماننا کیا اس کو واجب ہوگا، بخلاف ما، اس کے برخلاف کہ اذا کان غیر سائغ، کہ جب ان کی جو حکم ہے، ان کی جو رائے اور فیصلہ ہے وہ کیا غیر جائز ہو، کما اذا شرط علیہ، جیسا کہ وہ دونوں شرط رکھتے ہیں علیہ کس کے اوپر، شوہر کے اوپر، کیا شرط رکھتے ہیں کہ ترک بعض حقوق ذرۃ من قسم، وہ سے کہتے ہیں کہ تم اپنی جو سوکن ہے، اس کی جو سوکن ہے اس کے تم بعض واجب حقوق کو کیا چھوڑ دو، واجب حقوق کون سے ہو سکتے ہیں، من قسم، رات کی تقسیم، یعنی اسے کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ ہفتہ اس کے پاس رہا کرو اور اس کے بعد کیا ایک رات کیا اپنی دوسری بیوی کے پاس رہا کرو، تو یہ تو جو ہے وہ ایک غیر شرعی کام ہو گیا، 4 راتوں میں سے ایک رات کیا ہے رہنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ اس کے برخلاف کیا حکم دے رہے ہیں، اور نفقت، اسے یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی جو سوکن کا نفقہ ہے وہ کیا ہے بعض کچھ نفقہ کیا اس کو تم نہ دو، اور غیر ہما، یہ اس کے علاوہ وہ شرائط کے جو کیا ہے جائز نہیں ہوتی، یعنی شوہر کے لیے وہ کام کرنا شرعی طور پہ جائز نہیں ہوتا
تو اگر وہ حاکم جو دو حکم بنے ہیں وہ یہ والا اس کے اوپر فیصلہ صادر کرتے ہیں تو یہ پھر ماننا کیا ہے واجب نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی ایسا وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو شرعی طور پہ جائز ہے تو پھر جو ہے وہ ان کے اوپر کیا ہوتا ہے اس کا ماننا واجب ہو جاتا ہے. اذا اجتمع الحکمان علی التفریق بفدیۃ او بدونها، جب حکمان یہ فیصلہ کریں کہ اللہ تفریق کے ان دونوں کو کیا کرنا ہے جدا کرنا ہے، طلاق دلوانی ہے، اللہ تفریق طلاق کے اوپر، چاہے یہ جو طلاق ہے وہ فدیہ کے ساتھ ہوگی یعنی بیوی کچھ حصہ دے گی اور طلاق ہوگی، یا بدون یا بغیر فدیہ کے ہوگی، تو لم ينفذ حکمہما بذالک، تو یہاں پہ جو حکمین کا فیصلہ ہے بذالک کا تفریق والا یہ نافذ نہیں ہوگا، مگر کب نافذ ہوگا؟ الا اذا شرط علیہما حین بعثہما، مگر یہ کہ یہ دونوں شرط کریں، علیہما کس کے اوپر؟ میاں بیوی کے اوپر، میاں بیوی کے اوپر یہ شرط کریں کہ ہم تمہارے فیصلہ کرنے والے بنتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ بأنہما ان شاء جمع و ان شاء فرقا، کہ یہ شرط لگائی ہے کہ ان دونوں کے پاس اختیار ہوگا کہ اگر یہ چاہیں گے تو دونوں کو جم کا فیصلہ کریں گے ایک ساتھ رہنے کا، اور اگر چاہیں گے تو دونوں کی کیا ہے جدائی کے فیصلہ کر دیں گے. یہ جب شرط انہوں نے لگائی ہو تو پھر جو ہے وہ یہ ماننا بیوی کے اوپر کیا واجب ہو جائے گا، میاں بیوی کے اوپر کیا جدائی واقع ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے پہلے سے ان سے منوا لیا کہ بھئی آپ ہمیں اختیار دے دیں اور پھر ہماری مرضی کیا ہوگی، جو ہم طے کریں گے وہ تمہیں کیا ماننا ہوگا. یہ پہلے سے شرط ہو چکی ہے، یا پہلے سے شرط نہیں تھی. دوسری کیا کہ استاذنہما فی الطلاق، کہ یہ دونوں کیا ہے پھر دوبارہ ان سے اجازت لیں. ٹھیک ہے، انہوں نے فیصلہ کیا جدا ہونے کا، تو جدا ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ شوہر طلاق دے نا، اجازت دے. تو یہ اجازت رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر وہ پہلے سے انہوں نے کیا طے کر لیا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، پھر تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر تو یہ شوہر کہتا رہے کہ میں اجازت نہیں دیتا تو یہ کیا کریں گے طلاق جاری کروا دیں گے، کیونکہ شرائط اس طرح کی طے ہوئی. یہ طلاق والی بات ٹھیک ہے، طلاق کی اجازت نہیں پہلی بات سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح وہ کہیں گے کہ آپ چاہیں تو جمع ہو جائیں، آپ چاہیں تو بہن ہو جائیں. نہیں ضرور کا کیا کریں یہ عبارت دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں اس کا. اس وجہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو فیصلہ انہوں نے کیا کیا، جدائی کا فیصلہ کیا. جدائی میں کیا ہوتی ہے؟ طلاق جاری کرنی ہوتی ہے نا. اب جب طلاق کا مسئلہ آئے گا تو طلاق تو کیا ہے وہ شوہر نے دینی ہے نا، تو شوہر کہتے ہیں میں طلاق دیتے نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اگر وہ کہے گا میں طلاق نہیں دیتا تو کیا مطلب ہوگا کہ یہ ان کے فیصلے کو نہیں مان رہا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ تم نے جدا ہونا ہے، الگ کرنا ہے بیوی کو، وہ مان نہیں رہا، تو پھر ان کا فیصلہ کیسے نافذ ہوگا اس کے اوپر؟ تو نافذ ہونے کے کیا دو طریقے ہیں. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اس سے اجازت لے لے طلاق کی، کہ تم طلاق دو، اور وہ طلاق کی اجازت دے دے گا. جیسے وہ طلاق کی اجازت دے دے گا تو ان کا فیصلہ کیا نافذ ہو جائے گا. ایک تو یہ صورت حال ہے نافذ ہونے کی. ایک نافذ ہونے کی صورت حال کیا ہے کہ وہ اجازت اس سے نہ لیں. جب یہ حکم بن رہے تھے تو اسی ٹائم پہ ان کے اوپر شرط لگائیں. کیا شرط لگائیں؟ کہ بھئی جو بھی ہم فیصلہ کریں گے تمہیں قبول کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی، وہ کہیں گے جی بالکل جی آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا. وہ کہیں گے کون سا فیصلہ؟ انشاء، تسنیہ کا صیغہ. ٹھیک ہے، انشاء، شاء تسنیہ کی صیغہ ضمیر کہاں پہ جا رہی ہے؟ حکمین کی طرف. کہ اگر یہ دو حکمین چاہیں گے تو جمع بھی کہہ سکتے ہیں، جمع بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی جمع خود کیا ہے؟ جمع کرنا متعدی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اگر یہ دونوں چاہیں گے تو جمع کر دیں گے. ٹھیک ہے، جمع کر دیں گے، دونوں کو کیا ایک ساتھ کر دیں گے. وَإِنْ اور اگر ان دونوں نے چاہا تو فرقا، ان دونوں کو کیا کر دیں گے؟ الگ کر دیں گے. یہ مطلب بنے گا نا، یعنی جمع، یہ دونوں جمع کریں گے. یعنی انشاء کا جو ضمیر ہے تسنیہ کی، یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ حکمین کی طرف. اور جمع میں جو تسنیہ کی ضمیر ہے وہ بھی حکمین کی طرف جا رہی ہے کہ اگر یہ دونوں حکمین چاہیں گے تو جمع، یہ دونوں کیا ہے؟ جمع کریں گے. دوسری بھی ایسی ہے انشاء، اگر یہ دونوں چاہیں گے فرقا، فرقا میں بھی کیا ہے؟ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ حکمین کی طرف جا رہی ہے. کہ دونوں حکمین کیا کریں گے؟ جدائی ڈالیں گے. ہاں وہی، یعنی وہ انشاء ظاہری بات ہے مرضی، جو مرضی ان کی آپس کی خواہش تو نہیں ہوگی نا، وہ تو ان کی شرط ہوگی نا کہ وہ حالات کو دیکھیں گے کہ کیا ان کے لیے بہتر ہے. جو اوپر عبارت نہیں تھی کہ اصلاح کس میں ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے، صالح کیا بات ہے. اگر انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ان کو اکٹھا رکھیں گے تو یہ جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ یا پاگل ہو جائے گا یا یہ بیوی کو پاگل کر دے. صورت حال یوں بن رہی ہے
ٹھیک ہے، اکٹھے رہنے کی کوئی صورتحال نہیں ہے، پھر تو اصلاً جو ہے ان دونوں اکٹھا رہنا ٹھیک نہیں ہے، پھر تمہیں جدا کریں گے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کیا ہوگی اللہ اذا اشارت علیہما، کیا مطلب ہے کہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ نافذ ہو جائے گا، کب نافذ ہو جائے گا؟ اگر پہلے سے ان کے اوپر شرط رکھ دی تھی، شرط رکھی تھی اور انہوں نے کیا قبول بھی کر لیا تھا، ٹھیک ہے، یا پہلے سے اگر شرط نہیں رکھی تھی، انہوں نے کہا کہ چلیں جی، ہمارا شوہر نے کہا، بیوی نے کہا چلیں جی یہ آ رہے ہیں ہمارا فیصلہ کروانے آ رہے ہیں، ان کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ جو ہے وہ بیوی کے ذہن میں تھا کہ مجھے الگ گھر مل جائے گا، ٹھیک ہے، اور شوہر کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ اس کے اوپر شرطیں رکھیں گے، اسے ماننا پڑے گا اور ہمارا گھر کیا آباد ہو جائے گا۔ دونوں کیا سوچ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ حکم بنائے ہیں تو یہ دونوں ہمیں کیا اکٹھا کر دیں گے، کچھ شرائط کیا رکھیں گے جو ہمیں ماننی پڑیں گی، لیکن ہوا کیا، نتیجہ کیا نکلا، انہوں نے کیا بھی الگ الگ ہو جاؤ، چلو جی تمہاری کیا طلاق ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ان کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے، کیوں ماننا ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ شروع میں انہوں نے یہ طے نہیں کیا تھا ان کے ساتھ، ان کے ذہن میں کیا تھا کہ انشاء جمع، کہ اگر وہ چاہیں گے تو جمع کریں گے، یہ والی ان کے پاس ذہن میں بات تھی، ٹھیک ہے۔ تو جدا ہونا کب ضروری ہوگا ان کے لیے؟ کہ اگر شروع میں انہوں نے مان لیا تھا، واضح طور پہ بات ہوئی تھی، انہوں نے اس میں جملہ یہ کہا کہ بھی ہمارا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ جمع ہونے والا ہے تمہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں جدا کرنے والا فیصلہ ہے، تو دونوں فیصلے تمہیں کیا ہمیں قبول کرنے پڑیں گے۔ اگر شروع میں ایسا طے ہو جائے پھر تو مشکل نہیں ہے، جیسے یہ جدائی کے فیصلے کریں گے یہ فیصلہ ان کے اوپر نافذ ہو جائے گا اور انہیں کیا قبول کرنا ہوگا۔ اچھا وہ او کا کیا مطلب ہے؟ کہ شرط نہیں لگائی تھی، شرط نہیں تھی اور شرط والی صورتحال نہ ہونے، کیا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ کیا ہمیں جمع کرے گا، تو اگر پھر انہوں نے فیصلہ کیا جدائی کا تو پھر یہ کیا کریں کہ استاذنہما، استاذنہ یعنی اجازت طلب کرنا، یہ جو دو حکم ہیں یہ اجازت طلب کریں گے، ہما کس سے؟ میاں بیوی سے اجازت طلب کریں گے، پھر طلاق میں اجازت طلب کریں گے، وہ بدل فدیت اور فدیہ کے کیا ہے دینے میں بھی کیا ہے اجازت طلب کریں گے، تب حینما یریدان ذالک، اس وقت یریدان ہے جب یہ دونوں چاہیں گے، تب کیا چاہیں گے؟ ذالک تفریق کو، جدائی کو، یعنی جب یہ جدائی کرنے کو چاہیں گے تو اس وقت وہ کیا لیں گے؟ ان سے اجازت طلب کریں گے۔ اچھا جی، وحیث ان تفریق لا یکون الا بالطلاق، اور کیونکہ جدائی نہیں ہو سکتی مگر طلاق کے ذریعے سے، تو فلا بد من وقوع عند اجتماع الشرائط، تو پھر ضروری ہو جائے گا کہ طلاق بھی واقع کی جائے، یعنی فقط اگر میں نے لکھ لیا کہ دونوں کی جدا ہو جائیں تو اس لکھنے سے فیصلے سے جدا نہیں ہو جائیں گے، بلکہ باقاعدہ کیا طلاق بھی جاری کرنی پڑے گی، اور طلاق کے لیے کیا ہے وہ جو 11 شرائط آگے آئیں گی ان کا پایا جانا کیا ضروری ہے، یعنی وہ شرائط کیا ہیں کہ میں یقع فی طہر، کہ طلاق جو ہے وہ ایسی پاکیزگی میں ہو کہ لم یواقعھا فیہ، کہ جس میں شوہر نے اس کے ساتھ کیا ہے جماع نہ کیا ہو، واقع یعنی جماع کرنا، فیہ کیا مطلب اس طہر میں، یعنی ابھی تک ان کا جماع نہیں ہوا، حیض خاتون کا آیا، حیض ختم ہوا، ختم ہونے کے بعد جماع کے ابھی تک نہیں ہوا، اگر جماع ہو چکا ہو تو پھر طلاق نہیں ہو سکتی، پھر انتظار کرنا ہوتا ہے کہ دوبارہ حیض آئے گا، خاتون پاک ہوگی اور پھر کیا طلاق جاری کی جائے گی، یعنی اسے کیا کہتے ہیں طہر مواقع میں، طہر المواقع میں کیا ہے طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ اور اسی دوسری شرط کیا ہے کہ ان کا حضور العدلین، دو عادل کیا وہ حاضر ہوں اس محفل میں پھر طلاق جاری کی جائے، وغیر ذالک کہ اس کے علاوہ کیا دیگر شرائط بھی موجود ہیں کہ عربی میں صیغہ ہو اور باقی جو شرائط انشاءاللہ آئیں گی سارے۔ الاحوط وجوباً، احتیاط واجب یہ رہتی ہے کہ ان یکون الحاکمان من اہل الطرفین، یہ جو دو حکم ہیں فیصلہ کرنے والے یہ من اہل خاندان سے ہوں، من طرفین یعنی دونوں کے جو طرفین کے اہل بنتے ہیں، اہل و عیال بنتے ہیں طرفین کے، یہ اسی کی طے ہونے چاہیے، یعنی کیا مطلب تفسیر کر رہے ہیں کہ بین یکون حاکم من اہلہ و حاکم من اہلہا، کہ ایک جو ہے وہ حکم شوہر کے گھر والوں کی طرف سے ہو اور ایک جو حکم ہے وہ بیوی کے کیا ہے گھر والوں کی طرف سے ہو۔ فإن لم يكن لهما أهل، اگر وہ دونوں ایسے ہیں کہ ان کا کوئی خاندان ہی نہیں ہے، اور لم يكن أهلهما أهلا لهذا الأمر، یا ان کا خاندان ہے لیکن وہ پہلے سے آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی ان میں بڑا نہیں ہے کہ فیصلہ کرے، یعنی لم يكن أهلهما أهلا، کہ ان دونوں کا جو اہل ہے وہ اہل ہی نہیں ہے، یہ ایک لفظ کو کیا ہے دو معنی میں استعمال کیا کہ اہلا لحاظ الامر، کہ دونوں کے جو اہل، یعنی پہلا حال کیا ہے خاندان کے معنی میں، دوسرا حال کس کے معنی میں؟ وہی قابلیت کے معنی میں، کہ ان دونوں کا جو خاندان ہے وہ اہل ہی نہیں ہے اس بات کے، کس بات کے؟ لحاظ الامر، اس فیصلہ کرنے والی بات کی کیا اہل نہیں ہے، اہلیت نہیں رکھتے ہیں، سب چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اس میں بڑا نہیں ہے، یا بڑے ہیں تو وہ کوئی سمجھدار شخصیات نہیں ہیں،
کہ وہ باقاعدہ بیٹھیں اور سلجھانے والی بات کریں، ٹھیک ہے، سب جو ہے وہ غصے والے ہیں، تبصری مزاج کے ہیں، ٹھیک ہے، یوں ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں نہیں، وہ آگے بیان کریں گے، عالم کا ضروری نہیں ہے، ویسے عام طور پہ عالم ہی ہوگا، جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں بڑے بڑے، وہ عام طور پر پڑھے لکھے افراد ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں معاشرے میں، لیکن ضروری نہیں ہے عالم نہ ہو، ایک پڑھی لکھی کوئی بھی بندہ ہو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ان کو معین کون کرے گا؟ ظاہر بات ہے حاکم شرع معین کرے گا، تو جب حاکم شرع کی بات آئے گی تو اب ہم کہتے ہیں کہ عالم ہونا شرط ہے یا شرط نہیں ہے، وہ جو بھی فقیہ ہوگا وہ بہتر سمجھتا ہے نا کہ کس کو معین کرے۔ جب یہ فقیہ کا کیس ہے سارے کا سارا، تو اس میں پھر اتنی بحث نہیں رہتی، کیونکہ وہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے ساری چیزوں کو، تو وہ خود طے کرے گا کہ کس کو معین کرنا ہے اور کس کو معین نہیں کرنا۔ تو بہرحال انہوں نے یہ مسئلہ لکھ دیا صحیح سارے نے کہ اگر اس کے خاندان والے ایسے ہیں کہ جو اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، اب اہلیت نہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عالم نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے، اہلیت رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ لحاظ الامر، اس امر کی اہلیت نہیں رکھتے، کون سا امر؟ یعنی ان کے بارے میں تحقیق کرنا اور اصلاح کی کوشش کرنا، یا یہ دیکھنا کہ کیا چیز بہتر ہے۔ تو اس صورت میں پھر کیا ہے، یعنی تعین من غیرہم، اس صورت میں پھر حاکم کیا ہے، معین ہو جائے گا ان کے غیر سے، یعنی فإن لم يكن لهم أهل أو لم يكن أهلهم أهلا لهذا الأمر تو تعین من غیرہم، یوں پڑھا جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، یعنی تعین الحکم، پھر حکم کو معین کیا جائے گا من غیرہم، ان کے خاندان کے غیر سے۔ ولا یعتبر، اور یہ معتبر نہیں ہوتا کہ ان یکون من جانب کل منہما حکم واحد، کہ ہر ایک کی جانب سے جو ہے وہ ایک حکم ہے، یہ بھی ضرور نہیں ہوتا۔ بل لو اب اقتضت المصلحۃ، اگر جو ہے وہ مصلحت کا تقاضا ہو تو پھر کیا ہے، بوئسا اذیت، تو زیادہ کو کیا ہے بھیجا جائے گا، نہیں بلکہ یوں کریں گے، بل لو اقتضت المصلحۃ باس اذیتا، یعنی بعض کو مضاف کریں گے اذیت کی طرف، اور بعض کیا ہے اس اقتضا کا کیا بنے گا، مفعول بنے گا، کہ مصلحت تقاضا کرتی ہے کہ ایک سے زیادہ کو بھیجا جائے، تو تعینہ تو یہی کیا ہوگا، معین ہو جائے گا، یعنی ایک سے زیادہ کو پھر کیا ہے ہر طرف سے کیا بھیجا جائے گا، پوری پنچایت کیا ہو جائے گی، اکٹھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر مصلحت کا یہ تقاضا ہے کہ یہ جو میاں بیوی ہیں یہ بڑے جو ہے وہ یعنی شدید اختلاف رکھنے والے ہیں، یہ ایک دو بندوں کے فیصلے سے بات نہیں بنتی، یہ پورے خاندان کو بٹھانا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ مصلحت ہے، تب جا کے کیا ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اذا اختلف الحکمان، اب صورتحال کیا بنے گی، کیونکہ دو حکم ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، تو فیصلہ ان کا ایک جیسا ہوگا تو تب نافذ ہوگا نا، اگر دونوں حکمین کی کیا ہوا، اختلاف ہو گیا، ایک کہتا ہے کہ اکٹھا رکھنا ہے، ایک کہتا ہے کہ نہیں جی جدا کرنا ہے، تو پھر حاکم شرع کیا کرے گا، باس الحاکم و حکمین آخرین، وہ کہے گا کہ تم دونوں جاؤ، ٹھیک ہے، تم دونوں جو ہے ایک ایسا فیصلہ نہیں کیا، تمہاری چھٹی ہوگی، اب دوبارہ کہانی نئے سے شروع، ٹھیک ہے، تو باس الحاکم و حکمین آخرین، وہ کیا کرے گا، دوسرے دو حاکم کو لے کر آئے گا، حتی یتفقا علی شیء، یہاں تک کہ وہ دونوں اتفاق کر لیں کسی ایک چیز کے اوپر، دو حاکم لے کر آئے، انہوں نے بھی اتفاق نہیں کیا، ان کی بھی چھٹی ہو جائے گی، پھر کیا دوبارہ دو حاکم کو لے کر آئے گا، یہاں تک کہ جو ہے وہ دو ایسے حاکم مل جائیں کہ جو کیا کر لیں، اتفاق کر لیں۔ ینبغی للحکمین، حاکمین کے لیے سزاوار ہے، مناسب ہے، ینبغی کیا ہوتا ہے، فتویٰ نہیں ہوتا، نصیحت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ نصیحت کرنے حاکمین کے لیے کہ حاکمین کے یہ چیز مناسب ہے کہ وہ نیت کو کیا رکھیں، خالص رکھیں، نیت کو خالص رکھیں، اور وقصد الاصلاح، اور ان کا قصد کیا ہو کہ وہ اصلاح کروائیں گے، دونوں کے لیے کیا ہے، صلح کو کیا نیت رکھیں۔ فمن حسنت نیتہ، پس جس بندے کی نیت اچھی ہوتی ہے، فیما اس کام میں کہ تحراہ، جس کو اس نے کیا قصد کیا ہے، تحرر شیء کا کیا مطلب ہوتا ہے، قصد کرنا، ارادہ کرنا، فیما تحراہ، یعنی جس کی نیت اچھی ہوتی ہے، فیما اس کام میں کہ تحراہ جو اس کا ارادہ ہے، تو اصلح اللہ ہو، تو پھر اللہ جو ہے وہ اصلاح کر دیتا ہے مسعاہ، مسعا کسے کہتے ہیں، کوشش کو کہتے ہیں، مسائی کسے کہتے ہیں، کوششیں، مسائی جمیلہ آپ کی کوششیں، تو پھر اللہ اس کی کوشش کو کیا کر دیتا ہے، درست کر دیتا ہے، اس کی اصلاح کر دیتا ہے، یعنی پھر جو اس کی کوشش ہوتی ہے وہ اپنے انجام کو کیا ہے پہنچ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو بھی انسان ارادہ کرے اس کی نیت کیا ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت کیا ہے، بڑی بہترین اور خالص ہوتی ہے، آگے جو عمل ہے وہ پھر اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اصل کیا نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ کما یرشد ذالک قولہ جل شانہ، جیسے کہ اسی بات کی طرف جب رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، فی ھذا المقام، جو اسی مقام پہ، کس مقام پہ، یعنی جب قرآن مجید نے حکمین والی بات کی، یعنی یہ جو حکمین والی ساری بات عیسیٰ نے لکھی ہے، یہ بالکل قرآن مجید میں کیا ہے، تفصیل سے کیا اس کو بیان کیا گیا ہے۔
اس کے اندر یہ آیت بھی موجود ہے، یعنی آیت کا یہ حصہ ہے کہ ان یرید اصلاحا، کہ اگر وہ دونوں ارادہ کرتے ہوں گے اصلاح کا تو یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان کے درمیان کیا ڈال دے گا، توفیق کیا ڈال دے گا، موافقت کیا کر دے گا۔ اچھا یہاں تک بات کیا ہے، حقوق کی کیا ہوئی، ختم ہوگی، یعنی نکاح بھی ہو گیا، نکاح کے بعد حقوق بھی پیدا ادا کرنا شروع کر دیے، اب نتیجہ کیا نکلے گا، اولاد ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ اولاد کے کیا حکم کیا شروع ہو گئے ہیں۔ الفصل ثانی عشر فی احکام الاولاد، سب سے پہلے مسئلہ کہ یلحق ولد المرأۃ بزوجها فی العقد الدائم والمنقطع بشروط، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا خاتون کا، ٹھیک ہے، اب وہ جو بچہ ہے وہ کس کا ہوگا، شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ اگر چند ایک شروط موجود ہوں تو وہ بچہ جو ہے وہ اس کے شوہر کے ہی ہوگا، شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس بچے کی نفی کرے اور کہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ کن صورتوں میں، کہ اگر یہ والی شروط کیا ہوں موجود ہوں، چاہے وہ نکاح دائمی ہو یا نکاح غیر دائمی ہو، بچہ اگر آ گیا ہے، بچہ آنے کے بعد ہم شروط کو دیکھیں گے، اگر وہ شروط موجود ہیں تو ہم کہیں گے بھی یہ اسی کشور کا بچہ ہے اور اس کو جو ہے وہ کسی اور کا کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں وہ بحث ہے کہ جب ہم جو ہے وہ عوام میں یہ بیان کرتے ہیں کہ فقیہ اور مجتہد کی شرائط ہوتی ہیں، کہ جس میں سے ایک شرط کیا ہے کہ وہ طہارت المولد ہو، اس کی ولادت کیا ہو، پاک ہو، یعنی ولد زنا نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ثابت کرو، ٹھیک ہے، ثابت کرو کہ جو ہے وہ تمہارا مجتہد کیا ولد الزنا نہیں ہے۔ ولد الزنا ثابت نہیں کرنا ہوتا، یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ کس کا کہلاتا ہے، اپنے باپ کی کہلاتا ہے۔ ولد الزنا ثابت نہیں کرنا، یعنی ولد الزنا ثابت کرنا ہوتا ہے، ہمیں الٹ جملہ کہہ گیا کہ کسی کی زنا کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو کیا ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہے وہ زنا کا ہے، وگرنہ یہ ثابت کرنا کہ اس کی ولادت پاک ہے اور یہ اپنے باپ کا، یہ ثابت نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے لیے فقہ کی یہ جو شرائطیں یہ پائی جائیں تو یہ کیا ہوتا ہے، کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ بھی اگر یہ شرط ہے کہ وہ کیا ہے ولد الزنا نہ ہو تو ہم یہ ثابت کیسے کریں گے، ہم کہیں گے یہ والی شرائط ہیں، اگر یہ شرائط موجود ہوں جو احکام اولاد میں لکھی گئی ہیں تو وہ بچہ کس کا ہوتا ہے، اپنے والد کی شمار ہوتا ہے، وہ اس کو کسی اور کے لیے کہنا کیا جائز نہیں ہوتا۔ اور یہ شرائط کون سی وہ بیان کر رہے ہیں، یلحق ولد المرأۃ، ہاں یعنی اس میں یہ علامتیں ہیں ایک قسم کی، پوری شرائط نہیں ہے، وہاں اس سے گھر بچہ پیدا ہوا تو اسی کا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ الولد للفراش، یہ قانون ہے، نفی نہیں کر سکتے آپ۔ یلحق ولد المرأۃ بزوجہا، یعنی خاتون کا جو بچہ ہے وہ شوہر کے ساتھ ملحق ہوتا ہے آپ دائم اور منقطع میں بشروط، چند ایک شروط کے ساتھ۔ پہلی شرط دخولہ بہا، کہ شوہر نے کیا کیا ہو، اس کے ساتھ جماع کیا ہو، ٹھیک ہے جی، مال علم بالانزال، اور اسے اس بات کا یقین ہو کہ جماع جب کیا تھا تو انزال ہوا تھا، یا یقین نہ بھی ہو بلکہ احتمال ہو تو یہ بھی کیا کافی ہے، یعنی کیا مطلب کہ اسے 100% عدم انزال کا یقین نہ ہو، ٹھیک ہے۔ انزال یعنی ہم یہ کہیں کہ جماع ہوا، ٹھیک ہے جماع ہوا، انزال ہوا یا نہیں ہوا کہتے مجھے پتہ نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہو کہ انزال ہوا ہی نہیں تھا 100%، کہتے نہیں 100% نہیں کہہ سکتا، یہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اول انزال علی ظاہر الفرج، یا اس نے انزال کیا ہو اندر انزال نہ کیا ہو، اوپر اوپر کیا ہے شرمگاہ کے اوپر اس نے انزال کر دیا ہو، یہ بھی چلے گا۔ اما ما انتفاع الامرین، اگر یہ دونوں کام کیا نہ ہو، کون سے کام، یعنی دخول نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، یا دخول ہوا ہو لیکن انزال کیا بالکل نہ ہوا ہو۔ اما ما انتفاع الامرین، یہ دونوں کیا کام منتفی ہوں، ودخول مائی، اور شوہر کا جو ہے وہ پانی جو ہے یعنی منی جو ہے وہ داخل ہو جائے فی فرجہا، خاتون کی شرمگاہ میں، بطریقت نقرہ، کسی اور طریقے سے، جماع بھی نہیں ہوا انزال بھی نہیں ہوا، کسی اور طریقے سے، وہ طریقے کیا انبوبہ، کسی ٹیوب کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، انبوب کیسے کہتے ہیں، ٹیوب، نلکی، وہ نحویہ جو کسی اور طریقے سے، ٹھیک ہے، وہ احتمال ہے، اور پھر اس بات کا احتمال ہے، یقین ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی شوہر کی منی تھی اور وہ منی کسی طریقے سے کیا ہے بیوی کے شرمگاہ میں کیا داخل ہو گئی، جبکہ جماع وغیرہ کچھ ایسی صورت بھی نہیں ہوئی، وہ احتمال کون حمل ہے، اور یہ احتمال پیدا ہو گیا کہ حمل ہے، کہ اس کا جو حمل ہے وہ کس سے ہوگا، من مائی، کس سے ہوگا جی، شوہر کی منی سے ہوگا۔ ففی الحاق الولد بھی اشکال، تو آیا یہاں پہ یہ جو بچہ ہے
یہ اسی کا شمار ہوگا، شوہر کا شمار ہوگا. اس علاج میں کیا اشکال ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ یقین نہیں ہے ہمیں کہ اسی منی سے کیا بچہ پیدا ہوا ہے. یعنی شوہر تو کیا ہے سال 2 سال اس سے الگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن شوہر کی منی اس طریقے سے لائی گئی ہے اور اس کی کیا شرمگاہ میں ڈالی گئی ہے، اور یہاں پہ احتمال ایک پیدا ہو سکتا ہے بچہ کیا یہاں کا ہو. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ فلا یترک مراد و مقتض احتیاط فی ذلک، اس میں جو احتیاط کا تقاضا بنتا ہے اس کو ترک نہ کیا جائے. یعنی نہ بچہ یہ اپنا شمار کریں اور نہ ہی کیا ولد زنا شمار کریں. جو احتیاط کے تقاضے بنتے ہیں اس کو کیا کریں گے؟ پورے کریں گے. اور احتیاط کے تقاضے کہاں پہ بنیں گے؟ میراث میں آ کے بنیں گے. تو میراث میں کیا کرنی پڑے گی؟ سلوک کرنی پڑے گی، مصالحت طے ہے کرنی پڑے گی. ورنہ اور یہاں پہ احتیاط کا تقاضا کیا بنے گا؟ اس کے پیچھے احتیاط واجب طور پہ نماز نہیں پڑھیں گے، ایک یہ سسٹم ہوگا. اور اس طریقے سے یعنی احکام میں کیا کریں گے؟ احتیاط ہمیں برتنی ہوگی. منی داخل ہو گئی ہے لیکن انزال بھی نہیں ہوا اور کیا ہے جماع بھی نہیں ہوا. منی داخل ہوئی ہے لیکن اس بات کی کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ یہ بچہ کیا اسی منی سے پیدا ہوا ہے، یہ کنفرم نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آج کل کیا لکھیں گے؟ طریقے بیان کریں گے کہ اگر میڈیکل طریقے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ اسی منی سے پیدا ہوا ہے تو وہ پھر بچہ اسی کے ملک ہو جائے گا، شوہر کی شمار ہو جائے گا. یہ تب کی بات ہے کہ جب ٹیسٹ وغیرہ نہ ہو اور اس طرح کی صورتحال مشکوک ہو. اچھا، دوسرے جو صورتحال ہے آسانی کے مضی و ستت اشہر من حین تحقق الدخول، کہ جب جماع ہوا تھا تو جماع کے بعد کتنے مہینے گزرنے چاہیے؟ 6 مہینے. یعنی کم از کم جو حمل ہوتا ہے وہ کتنے مہینے کا ہوتا ہے؟ 6 مہینے کا. یعنی شادی ہوئی، جماع ہوا اور 6 مہینے سے پہلے ہی بچہ پیدا ہو گیا، یہ والا جو بچہ ہے یہ پھر کیا ہے اس شوہر کا نہیں کہلائے گا. لیکن اگر 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوگا، جیسے 6 مہینے کمپلیٹ ہوئے بچہ پیدا ہو گیا، 9 مہینے سے پہلے پیدا ہوا 6 مہینے کے بعد، تو یہ 6 مہینے والا بچہ بھی کس کا کہلائے گا؟ اسی شوہر کا کہلائے گا. اس کو بھی کیا ولد زنا نہیں کہا جائے گا. منہین یہ 6 مہینے کب سے شمار کرنے ہیں؟ جب جماع ہوا تھا. جماع ہوا تھا اور ماں بے حکمی یا جو جماع کے حکم میں ہے، جماع کے حکم میں کیا ہے کہ جماع نہیں کیا اس نے، ٹھیک ہے، جماع کے بغیر ہی کیا ہے انزال ہو گیا، اور انزال بھی کیا ہوا؟ شرمگاہ کے اوپر ہوا. ٹھیک ہے، مضی و ستت اشہر من حین تحقق الدخول او ما بحکم دخول الی زمن الولادہ، ولادت کے زمانے تک 6 مہینے پورے کرنے ہیں. فلو جاءت المرأة بولد حی کامل، اگر جو ہے وہ خاتون بچے کو جنے جو بالکل زندہ ہو، کامل ہو، کمپلیٹ، اس کے اعضاء پورے ہوں، اعضاء تھوڑے نہ ہوں، اعضاء پورے ہوں، کمپلیٹ ہوں. اور ادھر سے کیا صورتحال ہو کہ لیے اقل من 6 اشہر، یہ ہو بھی کیا، یہ ولادت بھی کب ہوئی ہو؟ 6 مہینے سے پہلے ہوئی ہو. من ذالک الحین، یعنی اس ٹائم سے لے کر، دخول کے ٹائم سے لے کر اب تک جو ہے وہ جب یہ بچہ لے کر آئیے 6 مہینے سے کیا تھوڑے بنتے ہیں، تو لم یلحق بالزوجہ، تو ایسا بچہ جو ہے وہ شوہر کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر وہ ولادت ایسی ہوئی ہے کہ بچہ بھی مکمل سالم نہیں تھا، مکمل اعضاء نہیں بنیں گے، پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ ابھی 3 مہینے کے بعد یہ بچہ لے کر آئیے اور مکمل ہی نہیں ہے، اس کے اعضاء ہی مکمل نہیں ہوئے، اسے کیا رکھ رہے ہیں، مشینوں میں رکھ رہے ہیں، پھر وہ کیا اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ ملحق ہو سکتا ہے. تو بہرحال آج کل کے زمانے میں تو ٹیسٹ وغیرہ ساری مشاکل کیا ہے ختم ہو جاتی ہیں. الثالث، جو تیسری شرط ہے کہ عدم التجاوز عن اقصى مدت الحمل وهو سنۃ قمریہ، کہ عدم التجاوز ہے کہ تجاوز کیا ہے نہ ہو، ان اقصى مدت الحمل، مدت حمل کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ کتنی ہے؟ 1 سال کی ہے. 1 سال جو ہے وہ قمری میں ہے، یعنی کم سے کم مدت کتنی ہے؟ 6 مہینے قمری ہو گیا، زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ 1 سال کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی شوہر نے جو ہے وہ جماع کیا، جماع کرنے کے بعد شوہر کدھر چلا گیا؟ تبلیغ پہ چلا گیا، سال کے بعد کیا واپس آیا، ٹھیک ہے وہی کہتے ہیں سال کو واپس آیا اور کیا بچہ پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ ہے وہ بچہ کیا ملحق نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ سال سے زیادہ عرصہ کیا تجاوز ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر سال سے کچھ مہینے یا کچھ دن رہتے ہوں پھر بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اسی شوہر کی ملحق ہوگا، لیکن سال سے مدت کراس کر گئی ہے تو پھر کیا اس کا شمار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ وہ کہانی نہیں بنا ہوا. جب تبلیغ سے 1 سال کے بعد آیا اور بچہ پیدا ہوا اور شوہر نے اعتراض کیا کہ یہ جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے، ٹھیک ہے، تو بیوی نے کیا جواب دیا تھا؟ نہیں سنا ہوا آپ نے؟ تو اس نے کہا ہے کہ یہ آپ کا بچہ ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے بچہ ہے؟ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ تھا ہی نہیں،
میرا وسیلہ بنا ہی نہیں ہے تو تم بچہ کیسے ہو جائے؟ تو بیوی نے آپ کی کہا کہ جو وسیلہ کا منکر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کون ہوتا ہے؟ تم وسیلہ کے قائل ہو رہے ہو، اگر تم وسیلہ کے قائل ہو تو تم رافضی ہو، تم تو وسیلہ کے منکر ہو، یا وسیلہ کے منکر ہو تو پھر کیا ہے؟ سال بعد بھی آ گیا تو بچہ کس کا ہوگا؟ تمہارا ہوگا، اللہ کی قدرت پہ شک کر رہے ہو، ٹھیک ہے یہ تو بہرحال یہ شرک کا قانون ہے کہ اگر سال کا زیادہ عرصہ گزر گیا ہے کرتے ہوئے، اس کی مثال دے رہے ہیں، فلاں غاب آنا، شوہر جو ہے وہ بیوی سے غائب رہے، یہ وہ غائب والی اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، اغوا ہونے والی اصطلاح نہیں، غائب رہے یعنی بیوی سے جدا رہے. اب اعتزلھا اکثر من سنتن، یا جو ہے وہ بیوی کو کیا کرے؟ جدا رکھ دے. اعتزلہ کا مطلب کیا ہے؟ جدا رکھنا، ٹھیک ہے، بیوی کو کیا ہے یعنی اس کا شوہر اس سے غائب ہو جائے، یا اعتزلھا یا بیوی کو وہ کیا اپنے سے جدا کر دے، یعنی بیوی کے ساتھ رہا ہے لیکن جماع نہیں کیا، اس نے جماع بھی نہیں کیا اور جو جماع کا حکم ہے وہ کام بھی نہیں کیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اعتزلھا، بیوی کو کیا جدا کر دینا، وہ الگ کمرے میں کیا سوتا رہا، ٹھیک ہے. اکثر من سنتن، اور سال سے کیا زیادہ ہو گیا، وہ والدت بعدہا، اور سال کے بعد کیا یہ پیدائش ہوتی ہے بچے کی، تو لم یولد بھی، تو اس صورت میں کیا بچہ ملاقات نہیں ہوگا. جماع نہیں ہوا تو پہلی شرط ہی ختم ہو جائے گی. تین شرائط کو میں کٹ لے کے چل رہے ہیں نا. پہلی شرط ہے کہ جماع ہونا شرط ہے، ہم کہیں جماع ہی نہیں ہوا، جماع نہیں ہوا تو بچہ یقیناً پہلی شرط کی وجہ سے ختم ہو جائے گا. ہم کہیں پہلی شرط بھی موجود ہو، دوسری شرط بھی موجود ہو اور تیسری شرط بھی، تینوں شرط اکٹھی ہونی چاہیے نا، تو یہ تب کیا بحث ہے کہ جماع کرنے کے بعد پھر 1 سال اور 1 مہینہ گزر گیا، 13 مہینے، 13ویں مہینے جا کے بچہ پیدا ہوا، اس کے پہلے دن ہے جماع کے بعد. اب کیونکہ 1 مہینہ اوپر ہو گیا، وہ پہلے جماع سے یہ ملک نہیں ہوتا اس کے ساتھ. اگر اس سال کے اندر پیدا ہو جاتا پھر ملک ہوتا ہے. آپ کو کیا سوال ہے واجد صاحب؟ یہی تھا کہ یعنی جماع کے بعد کیا بتائیں، جماع اس نے کیا کہ یقین بھی اس نے کیا ہے، سال سے اوپر ہو جاتا ہے تو اس کو ملک ہونا چاہیے تھا. سال سے ملک کرنے دے، سال کے بعد بچہ باہر آ جانا چاہیے نا. وہ بچہ کون سا ہے جو سال سے زیادہ رہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ جی اپنی ماں کی شکم میں 10 سال رہا ہے، 2 سال رہا ہے، وہ ہاتھی کا بچہ تھوڑی ہے، انسان کیا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے سال کے بعد باہر آئے گا. استثنائی ہم نے نہیں پڑھا ابھی تک، دیکھا نہیں، بلکہ 10ویں مہینے میں تو ولادت ہو جاتی ہے، اینڈ ہے، یعنی 6 مہینے کے ہم نے کیس دیکھے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد بچوں کی ولادت ہوتی ہے، 10 مہینے کے بھی دیکھے ہیں، 10 مہینے کے بعد 11واں مہینہ ہم نے دیکھے نہیں آج تک. آپریشن کر کے ہاں کسی اور کے یہ کشف کرے گا. اللہم صلی علی محمد و علی